ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے مغرب میں بھونگ نامی ایک قصبہ آباد ہے، جس کی وجہ شہرت یہاں موجود وہ شاہکار ہے جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہ رئیس غازی محمد کی بنائی گئی بھونگ مسجد ہے جو 50 سال کے عرصے میں تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر 1932 میں شروع ہوئی جب نواب آف بہاولپور کے دوست رئیس غازی محمد نے اپنی محل نما حویلی کے پاس ایک عالیشان مسجد بنوانے کا سوچا۔ رئیس محمد غازی بھونگ کے رئیس اعزازی طور پر مجسٹریٹ اور بہاولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ رئیس صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اعلیٰ لوگ شخص تھے جن کے زندگی کا مشن عبادت و ریاضت، سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل کے پاس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا گھر اتنا شاندار اور خوبصورت ہے تو پھر اللہ تو اس سے کہیں زیادہ کا حق رکھتا ہے۔ بس یہی سوچ کر آپ نے یہاں ایک عالیشان مسجد تعمیر کروانے کا ارادہ کر لیا جو اس محل سے بھی شاندار ہو۔ ماسٹر عبدالحمید کی زیر نگرانی مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی، جس کے ایک ایک مرحلے پر رئیس صاحب نے ذاتی دلچسپی لی۔ مسجد کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ایک مدرسہ اور رہائشی کمرے بھی تعمیر کیے جانے تھے۔ روایت ہے کہ اس مسجد کا کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک خاکہ رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا جس کے مطابق تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ رئیس غازی محمد باہر کے ممالک سے مساجد کا جو بھی ڈیزائن پسند کر کے لاتے اس کے مطابق بھونگ مسجد میں تبدیل کروا دیتے۔ سال 1950 میں جب سیم نے اس مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو مرکزی عمارت کو شہید کر کے تقریباً 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنایا گیا اور اس پہ مسجد کی تعمیر نئے سرے سے کی گئی۔ اس طرح مسجد کی ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی، جس کی وجہ سے 50 سال یہ تعمیر ہوتی رہی۔ تعمیر کے لیے اٹلی، ہنگری، آسٹریا سے سنگ سرخ، سنگ مرمر، سنگ خارا، سنگ سرمئی اور سنگ سیاہ منگوائے گئے۔ ان پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے، ٹائلوں پر پھول بنانے، میناکاری و خطاطی کرنے، سندل کی لکڑی پر باریک اور نفیس کام کرنے، گلکاری کرنے اور سونے کے پھول بنانے والے ہزاروں کاریگر کراچی، راجستھان اور برصغیر کے دیگر حصوں سے بلوائے گئے۔ اندرونی حصوں پر کمال کی نقش نگاری اور فریسکو کا کام کیا گیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اندرونی محراب کے اوپر سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ علاقے کے اطراف میں پکی سڑک ناپید تھی، سو بھاری مشین اور تعمیر کے دیگر لوازمات صادق آباد کے اسٹیشن سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لاد کر یہاں تک پہنچائے جاتے تھے۔ یہاں کے تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی۔ 1975 میں مسجد بننے سے 7 سال پہلے رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے ولی عہد رئیس شبیر محمد نے والد کے کام کو آگے بڑھایا۔ 1982 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد میں ایک وسیع دارالمطالعہ، مدرسہ اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ فی الحال یہاں تقریباً 2500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ خواتین کے لیے بھی ایک چھوٹی مسجد علیحدہ موجود ہے جو جمعہ مسجد کہلاتی ہے۔ مشہد میں مزار امام احمد رضا کے صدر دروازے سے مشابہت رکھتا مرکزی دروازہ، سنگ مرمر کی سیڑھیاں اور فوارے اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی انفرادیت سے متاثر ہو کر بھونگ مسجد کو 1986 میں تعمیرات کے شعبے میں آغا خان ایوارڈ بھی دیا گیا۔
2004 کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔